بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رات تراویح میں دوسرے پارے کے پاؤں سے تلاوت کی گئی۔ اس کی ابتدائی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، جیسے کہ کل یہ بتلایا گیا تھا کہ دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلے کا تذکرہ ہے کہ قبلے کو بدل دیا گیا۔ پہلے مسجد اقصی قبلہ تھا، اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اور حکم نازل ہوا تو اس موقع پر یہودیوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، اور یہودی اس کو ایک الگ چیز تصور کرنے لگے کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ وقتاً فوقتاً بدلتے رہتا ہے، تو اس پر عیب جوئی کرنے لگے اور لب کشائی کرنے لگے۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اب صرف خیر اور بھلائی قبلے کی ہی بات میں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بھلائی کے راستے تو اور بھی ہیں، خیر کے راستے تو اور بھی ہیں، اور تقریباً 10 سے زائد خیر کے کون سے راستے ہو سکتے ہیں اور بھلائی کے کون سے راستے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ بھلائی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، اور بہت سارے خیر کا ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم قصاص کو نازل فرمایا ہے، کتب علیکم القصاص وہو کرہ لکم، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلامی حکومت کے اعتبار سے اور اسلامی حکم اور فیصلے کے اعتبار سے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر مقتول کے جو ورثہ ہے، یعنی جس کا قتل کیا گیا، اس کے رشتہ دار نے اگر دیت کا مطالبہ کیا کہ بھائی قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کا تاوان ہم کو دیا جائے، اس کا بدلہ ہم کو دیا جائے، تو ایسی صورت میں اب دیت دینا یہ قاتل کے لیے لازم اور ضروری ہوگا، وگرنہ عام حالات میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی کسی کے قتل کرنے پر سامنے والے کو قتل کیوں کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے ذکر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، کہ اے عقل مندو، اس قصاص کے حکم میں ایک زندگی ہے۔ حالانکہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہے کہ ایک زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے کہ ہاں کسی کو قتل کرنے پر سامنے والے کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس فعل بد سے اور غلط طریقے سے وہ رک جائے گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصاص کے تعلق سے زندگی اور حیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا قانون قصاص کے خوف سے کسی کو فوری طور پر قتل کے ارتکاب کی در حقیقت ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ آگے چل کر پھر اللہ نے روزے کے تعلق سے فرضیت کا اعلان فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پچھلی امت میں بھی روزے فرض تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، تو اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ ابتداءً رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ عاشورے کا روزہ جو محرم کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ یہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تو اس کے دوسرے سال رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اور عاشورے کی فرضیت کو ختم کر کے سنن اور استحباب پر رکھا گیا کہ عاشورے کا روزہ اب سنت ہے، لیکن رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض اور لازم و ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ یہ روزے کا مقصد تقوی ہے کہ زندگی تمہاری تقوی پر آ جائے۔ اور اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے، کچھ احکامات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، خصوصاً جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے
تو ان کے لیے بعد میں چل کر بھی روزہ اگر نہ رکھے، جیسے کہ گزشتہ کل مسئلہ بتلایا گیا، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے مسافر کے تعلق سے مسئلہ یہ پیش فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور سفر کی حالت میں سحری کا وقت ہو رہا ہے تو اس موقع پر اسے اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کا سفر سہولت والا ہے، جیسے اکثر و بیشتر آج کل سفر سہولت والے ہی ہوتے ہیں، تو اگر اس کا سفر سہولت والا ہے، مشقت اور پریشانی والا نہیں ہے، تو ایسے مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر اس کا سفر مشقت والا ہے تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ شریعت نے گنجائش دی ہے، شریعت نے رخصت دی ہے کہ بھئی سفر کر رہے اور پریشانی ہے، سفر میں مشقت ہے، تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے، روزے کو توڑ دے، چھوڑ دے اور بعد میں چل کر اس کی قضا کر لے۔ لیکن یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے، ایسے مسافر کے لیے ہے جو حالت سفر میں روزے کا موقع آ رہا ہے، یعنی سحری کے موقع پر، ایسا سمجھ لیا جائے کہ سحری کے موقع پر وہ حالت سفر میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سحری کے موقع پر حالت سفر میں نہیں ہے، مثال کے طور پر اپنے گھر میں ہے، اب مان لیجئے کہ 8 بجے یا 9 بجے یا دوپہر میں اس کا سفر شروع ہونے والا ہے، تو محض دوپہر کے سفر کی وجہ سے صبح میں وہ سحری نہ کرے اور روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے حالت اقامت میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ اپنے گھر میں رہے گا تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ اب چاہے بعد میں سفر کی نوبت بھی آ جائے تو اس سفر کی وجہ سے اب روزہ چھوڑنے کی اور توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو مسافر کے لیے روزے کی جو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسا مسافر جو سحری کے موقع پر مسافر بنا ہوا، مسئلہ سمجھ لیجئے، جو سحری کے موقع پر ہی مسافر ہے، اس کی ٹریولنگ سحری کے موقع پر بھی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن جو سحری کے موقع پر اپنے گھر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، چاہے بعد میں سفر کرنے والا ہے، تو بعد کے سفر کی وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ مسائل فقہ کی کتابوں میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے پیش نظر علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو نزول قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے رمضان کا تعارف فرمایا، اور اسی رمضان کے بعد، تذکرہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، جب آپ سے میرے بندے پوچھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہاں ہے، تو کہیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو ہر بندے سے بالکل قریب ہوں، ہر بندے سے میں تو بالکل کیا ہوں، قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے سے ہی مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر بھروسہ رکھو۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے اپنے بندوں سے، لہٰذا ہر موقع پر ہر چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہے اور خاص دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصاً چونکہ رمضان کے موضوع کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، تو ایک خاص مناسبت ہے کہ بحالت روزہ ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چاند کے متعلق ذکر فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، لوگ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ چاند مواقیت حج اور مواقیت عبادت ہے، اعلی عبادت ہے، کہ اس چاند کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا، حج شروع ہوا یا دیگر اسلامی احکامات کا تعلق یقیناً چاند ہی سے ہے۔ تو چاند ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا یہ لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دوسروں کی طرح چاند کو دیکھ کر چاند کو اپنا معبود مان لینا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے چاند کے دیکھنے پر کہ اللہم اہلہ
علینا بالامن والایمان، کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا۔ دیکھیے ابتدائی مہینے میں سلامتی کی دعا مانگی جا رہی ہے، والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اور اس مہینے میں ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند کرتا ہو، ربی و ربک اللہ۔ لیکن چونکہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند کی بناوٹ کو دیکھ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ چاند بھی میرا معبود ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً اس کی نفی اور تردید کے لیے آگے جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے چل کر پھر تفصیلاً اللہ پاک نے حج اور عمرے کے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے، حج کے بنیادی جو ارکان ہیں اور احکامات ہیں اللہ نے اس کو واضح اور ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے تعلق سے تذکرہ فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے متعلق یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل فیہما اسم، کہ اس میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اگرچہ اس آیت سے شراب اور جوا حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن بہرحال ابتداءً ذہن سازی کروائی جا رہی ہے اور یہ ماحول بنوایا جا رہا ہے کہ بھئی شراب ایک گناہ کا کام ہے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں مستقل شراب کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے ذکر فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، عورت کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری ایام ہوتے ہیں، تو اس متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا تذکرہ فرمایا، پاکی، صفائی، کون سی چیز پاک ہے، کون سی چیز ناپاک ہے، کیا مسائل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ لوگ حیض کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، ان ماہواری ایام کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى، کہ یہ ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ اس گندگی کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، یہ قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ اب عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کہ جو تعلقات قائم کرنے ہیں اور جو میاں اور بیوی کے، شوہر اور بیوی کے جو خصوصی تعلقات ہوتے ہیں، ان ایام میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا رہے، ان ایام میں تعلقات کو قائم نہ کرے۔ طبی اعتبار سے بھی، ڈاکٹری اور میڈیکل لائن سے بھی یقیناً اطباء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان ایام میں عورتوں کے قریب جانا یہ جسمانی اعتبار سے بھی بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم سائنس کو بھی ذکر کرتا ہے، قرآن کریم ہر اعتبار سے جسمانی صحت اور قوت کو کس طریقے سے برقرار رکھا جائے اس کی طرف بھی قرآن کریم نے یقیناً اشارہ فرمایا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ قرآن کریم نے صرف عورتوں سے دور رہنے کے تعلق سے جو کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو معیوب سمجھا جائے ان ایام میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے دیگر مذہب میں، دیگر مذاہب میں ان ایام میں عورتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، عورتوں کے بستروں کو الگ کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مذاہب میں ان ایام میں عورتوں کو کھانا وغیرہ بنانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو کسی کمرے میں محصور اور مقید کر لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، صرف تعلقات کے قائم کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، وگرنہ عورت عام حالات میں جیسے نارمل رہتی ہے تو ان ایام میں بھی وہ نارمل رہ سکتی ہے، اور اس کو رہنا چاہیے۔ اس کو ناپاک سمجھنا، اس عورت کو گندا سمجھنا اور معاشرے سے اس کو دور کرنا، کسی کمرے میں بند کر دینا، ہرگز یہ اسلامی تعلیمات میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں عورت نہ نماز پڑھے گی، ان ایام میں عورت نہ روزہ رکھے گی، ان ایام میں عورت نہ قرآن کریم کو چھوئے گی، ان ایام میں عورت نہ قرآن کریم کو پڑھے گی۔ جو عبادات کے جو اقسام ہیں ان ایام میں عورت ان سے دور رہے گی، چونکہ وہ ناپاکی کے ایام ہیں اور عبادات کے لیے پاکی شرط ہے، اس لیے ان ایام میں ان چیزوں سے دور رہا کریں۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن او كما قال علیہ السلام، رواہ ترمذی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک جنوبی شخص، یعنی جس شخص پر غسل فرض ہو چکا ہے، تعلقات کے قائم کرنے کے بعد غسل فرض ہو چکا ہے، تو ایسا جنوبی شخص اور حائضہ عورت جو ان ایام میں ہوتی ہے وہ قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں پڑھے گی،
وہ قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں پڑھے گی۔ قرآن کریم کو پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ میں اس مسئلے کو انتہائی تاکید کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ چند دنوں پہلے، پتہ نہیں واللہ اعلم بالصواب، کہ خود ہمارے شہر داپولی میں اور اطراف و تعلقے میں اس طرح کی بات عورتوں میں چل پڑی ہے۔ چونکہ میرے پاس باتیں آتے رہتی ہے، عورتوں میں یہ بات چل پڑی، پتہ نہیں کہ کس نے وہاں جا کر کسی مستورات میں سے کسی نے وہاں پر خطاب کیا ہو اور بیان کیا، اور باقاعدہ یہ مسئلہ اس نے پیش کیا ہے کہ بھئی حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، حالت حیض میں قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت ہی غلط مسئلہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل مخالفت کی بات ہے۔ صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان ایام میں عورت قرآن کریم کی کوئی بھی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، نہ کوئی چھوٹی سورت پڑھ سکتی ہے، نہ کوئی بڑی سورت پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، ذکر اور اذکار کر سکتی ہے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات کا اہتمام، یہ جو ذکر کے قبیل کی چیزیں ہیں اس کا اہتمام کر سکتی ہے، لیکن قرآن کریم میں سے کچھ بھی پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے احکام رجعت و عدت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ طلاق کس طریقے سے دی جانی چاہیے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اصول و ضابطہ کیا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اکثر و بیشتر بڑے بڑے احکامات اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ تو احکام رجعت یعنی رجعت کے کیا احکام ہیں کہ عورت سے طلاق دینے کے بعد کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے، کب رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے عدت کے احکام ہیں کہ عورت کی کیا کیا عدتیں ہو سکتی ہے طلاق کے بعد۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن یہ عورت کی عدت ہے، اور اگر شوہر نے طلاق دیا تو تقریباً 3 مہینے یعنی 3 مہینے عورت ٹھہرے گی، یعنی اس کی عدت کے ایام ہیں۔ اور اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ جننے تک اور بچے کے پیدا ہونے تک یہ اس کی کیا ہے، عدت ہوتی ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ ان عدت کے ایام میں عورت کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہوگا۔ افسوس، چونکہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بعض اس سلسلے میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور حالت عدت میں ہی فوراً دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، لیکن شریعت کی روشنی میں حالت عدت میں کیا ہوا نکاح معتبر سمجھا نہیں جائے گا، ناجائز اور حرام سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے پارے کے آخری رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، طالوت اور جالوت کا ایک بہترین قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور تیسرے پارے کے ابتدائی صفحے پر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر کرسی کا تذکرہ ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی کرسی کا وہ مطلب نہیں جو ہم کرسی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر ہے تو وہ کرسی جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں، نہیں، بلکہ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، تو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیت الکرسی بڑی مبارک آیات ہے، اور بعض روایات کے پیش نظر آیت الکرسی کو تمام قرآن کریم کی آیتوں کی سردار قرار دیا گیا ہے، اور اس کی مستقل فضیلت بھی ثابت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ جنات اور شیاطین کے غلط طریقوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سوتے وقت خاص آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر ایک کے دل میں یہ آیت الکرسی محفوظ ہو، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ بڑی برکت والی آیات ہے، اور اس کے بے شمار برکتیں اور فضائل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے الم تر الی الذی حاج، اس رکوع میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے نمرود بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اور کیا دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا،
اور نمرود کو وہ جو بادشاہ تھا، لوگ خود اسے اپنا معبود مانتے تھے اور اس کی پوجا اور اس کی پرستش کرتے تھے، مگر حق کے سامنے باطل ٹکتا نہیں، بچتا نہیں، رہتا نہیں۔ چنانچہ اس مکالمے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کر دیا اور کہہ دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے اور تو خدا ہے تو اس کے اپوزٹ کر کے دکھا کہ سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ ظاہر ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس جگہ پر نمرود کھسیانی بلی کی طرح اس کا حال ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ اب جواب دے تو کیا دے۔ تو یہ بہترین ایک پیارا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر مزید تیسرے پارے میں ایک لمبے تقریباً 2 سے 3 صفحے پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے راستے میں کیسے مال کو خرچ کرنا چاہیے اور مال کو خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے کہ جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو در حقیقت 700 روپے خرچ کرنے کے قائم مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دانے اور بالیوں سے دی ہے۔ لہٰذا کثرت سے جہاں تک ہو سکے صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صدقہ اور خیرات آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان نصیب کرواتا ہے۔ اس کے بعد مستقل اللہ پاک نے سود کی مذمت کا تذکرہ فرمایا کہ سود کتنا گھناؤنا جرم اور گناہ ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی نظام چلاتے ہیں اور جو سود خوری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس آیت میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور غصے کا اظہار فرمایا۔ کون کس میں طاقت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ ہم کسی میں طاقت نہیں ہم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر پائیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو مخلوق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے۔ مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سودی نظام چلاتے ہیں اور سود خوری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو اتنا گھناؤنا جرم ہے، اور مزید اس کی مذمت اور قباحت 4 پارے میں بھی آنے والی ہے۔ اور اللہ پاک اس سود کی مذمت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت مدائنہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیت مدائنہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے جو تقریباً 1 صفحے سے زائد پر مشتمل ہے۔ آیت مدائنہ جو بارہا ہم سنتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت اور ڈیلنگز جو ہوتی ہے اور جو معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خرید و فروخت کے اسلامی بنیادی اصول کیا ہے، ان چیزوں کا اللہ نے اس رکوع میں تذکرہ فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کو رائٹنگ میں لے لینا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے، اور جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس پر وٹنس قرار دینا چاہیے، یعنی گواہوں کو مقرر کر لینا چاہیے، اور جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ایسی صورت میں پاکی اور صفائی کے ساتھ معاملے کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کے بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مدائنہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ بہرحال یہ تقریباً تیسرے پارے کے نصف تک رات تراویح میں تلاوت کی گئی، جس کا مختصر خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ پاک قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا